بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، وہ خوش نصیب جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرب نصیب ہوگا، ایسے قریب ہوگا کہ جس طرح شہادت والی انگلی اور بیچ والی انگلی ایک دوسرے کے قریب ہے، اسی طرح قرب نصیب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہیں، اور وہ شخص میرے اس طرح قریب ہوگا جس کی 2 بیٹیوں یا 2 بہن ہوں، اور وہ شخص اس کی کفایت کرے۔ تو میری پیاری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملنا بہت بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ اس دن جب باپ اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، بھائی اپنے بھائی کو نہیں پہچانتا ہوگا، تو اس وقت جب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب مل جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی، کیونکہ قیامت کا دن اس قدر سخت دن ہے کہ سورج 1 میل کے فاصلے کے قریب آ چکا ہوگا، ہر شخص پسینے میں شبور ہوگا، اور اس دن ہر شخص اس فکر میں ہوگا کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اس کی نیکیاں قبول ہو جائیں، پل صراط سے فیض کے ساتھ گزر جائیں، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل جائے، مغفرت کا فیصلہ ہو جائے، اور وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ ان کا امداد اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے سے، اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو انسان کی نجات میں بہت بڑا دخل ہے۔ جس طرح شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت صحیح معنوں میں نصیب ہوگی، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی نازل ہوگی، اور وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہوئی، اسے پھر کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے ان تمام اعمال کا ذکر کروں گی جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ حضرت ابو فراز ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم اور اہل صفہ میں حصے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خدمت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا۔ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو میں وضو کا پانی اور دوسری چیزیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ نے مجھ سے فرمایا، جو چاہو مانگو، تو میں نے عرض کی، میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے سوا کچھ اور؟ تو میں نے عرض کی، بس یہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ صحیح مسلم میں ہے، سجدوں سے مراد یہاں وہ سجدے ہیں جو زمین میں آتے ہیں، نہ کہ الگ سے سجدے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نوافل کی کثرت ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی۔ میرے پیارے بہنوں، اسی طرح ایک اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ محبوب اور قریب وہ شخص ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، اور قیامت والے دن وہ مجھ سے سب سے زیادہ ناپسند اور مجھ سے دور وہ لوگ ہیں جن کی زبانیں بے لغام ہوں گی، لوگوں کو بے عزت اور بے عبر کرنے والے لوگ ہوں گے، اور جو غرور اور تکبر میں مبتلا ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، بد زبان اور بد اخلاق کا معنی تو ہمیں معلوم ہے، لیکن تکیفون کے معنی آپ ارشاد فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد تکبر کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک دوسری روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت میں زیادہ تر لوگ کس عمل کی وجہ سے آ جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا خوفی اور حسن اخلاق کی وجہ سے جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں، جو مسلمان حسن اخلاق کے وسیع تر اور جامع مفہوم کو سمجھ کر اس کی خوبی کو اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ قیامت والے دن میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، جس کے معنی یہ ہے کہ ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، اور جیسے شفاعت نصیب ہوگی اس کی برائیاں معاف ہو جائیں گی، اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں بھی مل جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے پناہ
اور جنت میں داخل ہونا نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میری پیاری بہنوں، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں سے خدمت پیشانی سے پیش آئیں، ملاقات کے وقت ہنس مکھ سے رہیں، توازن کریں اور محبت کا برتاؤ کریں، منہ پر ناگواری کے اثار نہ لائیں، لہجے میں تلخی نہ لائیں، گفتگو میں سختی نہ لائیں، اس کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کے بارے میں نیک جذبات اور نیک نیتی کا رویہ رکھیں۔ تو جہاں تک ممکن ہو لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے اور انہیں سکھ دینے کی کوشش کریں، کسی کو اپنی ذات بالخصوص اپنی زبان سے تکلیف نہ دیں۔ میری پیاری بہن، اب ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے قریب ہوں گے جس طرح بیچ والی انگلی اور شہادت والی انگلی ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ حضرت سید انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں یا 2 بھائیوں یا 3 بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئی، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حتیٰ کہ وہ دور ہو گئی، اور ایک روایت میں ہے کہ حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئی یا وہ خود فوت ہو گیا، تو میں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیان والی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لڑکیوں کی پرورش سے 2 چار ہو، پھر ان کی پرورش سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرے تو یہ سب لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑے بنے گی، یعنی کہ اس کی سفارش کرے گی۔ تو دوسری وہ عورت جو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر قریب ہوگی جس طرح دونوں انگلیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ عورت جو بدصورت اور سیاہ رخسار والی ہو۔ اس بات سے مراد ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کے یتیم بچوں کی کفایت میں اپنا زیب و زینت چھوڑ دیا ہو۔ قیامت کے روز ان میری 2 انگلیوں کی طرح ہوں گی، جس طرح 2 انگلیاں بالکل قریب ہیں، اسی طرح ایسی عورت میرے بھی قریب ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی اور شہادت والی انگلی کو ملا کر اشارہ کیا کہ اس طرح قریب ہوگی۔ اس سے مراد وہ عورت جو عزت منصب و حسن جمال والی اور شوہر کے مرنے کے بعد اس کے یتیم بچوں کی کفایت کے لیے اپنے آپ کو شادی سے روکے رکھا، یہاں تک کہ وہ بڑے ہو جائیں یا مر جائیں۔ میری پیاری بہنوں، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک اعمال کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچائے۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو اور آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔